أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا آدیش اپنے گھائل ہونے کے بعد بھی سویکار کیا، ان میں سے ان کے لیے جنہوں نے اچھی طرح اپنا کرتویہ نبھایا اور تقوی اختیار کیا، سنیم دھارن کیا، بڑا بدلہ ہے۔ صحابہ کا ورنن چل رہا تھا اور حضرت زبیر کا ورنن کچھ شیش تھا جو میں نے بیان کرنا تھا، آج وہی ورنن کروں گا۔ حضور فرما رہے ہیں اس آیت کے بارے میں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، بیان فرماتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عروہ سے کہا اپنے بھانجے سے کہ اے میرے بھانجے، تمہارے پوروج زبیر اور ابو بکر انہی آیتوں میں ورنت صحابہ میں سے تھے۔ جب جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھائل ہوئے اور مشرکین لوٹ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ وہ کہیں پھر لوٹ کر حملہ نہ کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنے کون کون جائے گا۔ اسی سمے ان میں سے 70 صحابی تیار ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر اور زبیر بھی ان میں سملت تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ دونوں حضرت ابو بکر بھی اور حضرت زبیر بھی گھائلوں میں سے تھے۔ صحیح مسلم میں اس طرح یہ روایت ورنن ہوئی ہے کہ ہشام نے اپنے پتا سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پوروج ان صحابیوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے گھائل ہونے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا، یعنی ہم اپستت ہیں کہا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مرتبہ ایسا تھا کہ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لڑتے تھے اور نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن اخنس سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں تھے کہ ایک ویکتی نے حضرت علی کا ورنن کیا، کچھ ان کی شان میں بے ادبی کی، یعنی کچھ ان کو برا بھلا کہا، تو حضرت سعید بن زید کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں کہ یہ بے شک میں نے آپ سے سنا اور آپ فرماتے تھے کہ 10 آدمی جنت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، ابو بکر جنت میں ہوں گے، حضرت عمر جنت میں ہوں گے، حضرت عثمان جنت میں ہوں گے، حضرت علی جنت میں ہوں گے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن مالک، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوں گے، اور اگر میں چاہوں تو 10ویں کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ 10واں کون ہے؟ حضرت سعید بن زید کچھ دیر چپ رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پھر پوچھا کہ 10واں کون ہے؟ تو کہا کہ سعید بن زید، یعنی خود۔
وہ سوئم۔ یہ حضرت طلحہ کے بارے میں بھی میرا خیال ہے حضور فرما رہے ہیں، میں ورنن کر چکا ہوں، یہ روایت آ چکی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی وحی کے لکھنے والوں کے نام ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی وہ اسی سمے لکھوا دی جاتی تھی۔ اتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لکھنے والوں کو قرآن کریم لکھواتے تھے ان میں سے نمن لکھت 15 نام تاریخ سے سدھ ہیں، اتہاس سے پرمانت ہیں۔ زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، زبیر بن عوام، خالد بن سعید بن عاص، حبان بن سعید العاص، حنزلہ بن ربیع الاسدی، معیقب بن ابی فاطمہ، عبداللہ بن ارقم الزہری، شرحبیل بن حسنہ، عبداللہ بن رواحہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوتر قرآن نازل ہوتا تو آپ ان لوگوں میں سے کسی کو بلا کر وہی لکھوا دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کو ایک جنگ کے اوسر پر کھجلی کے کارن ریشم کی قمیض پہننے کی انومتی دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں مکانوں کی حد بندی کی تو حضرت زبیر کے لیے زمین کا بڑا ٹکڑا نردھارت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو کھجور کا ایک باغ بھی دیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زبیر بن عوام کو بھومی تحفہ دینے کے بارے میں ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو سرکاری زمینوں میں سے ایک اتنا بڑا ٹکڑا، اتنا بڑا بھوبھاگ پردان کیا جس میں کہ حضرت زبیر کا گھوڑا آخری سانس تک دوڑ سکے، یعنی جس سیما تک وہ دوڑ سکتا تھا دوڑ جائے۔ حضرت زبیر کا گھوڑا جس جگہ پر جا کر کھڑا ہوا وہاں سے انہوں نے اپنا کوڑا بڑے زور سے اوپر پھینکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرنے کیا کہ نہ کیول اس حد تک، اس سیما تک زمین ان کو دی جائے جہاں ان کا گھوڑا جا کر کھڑا ہو گیا تھا، بلکہ جہاں ان کا کوڑا گرا تھا اس سیما تک ان کو بھومی دی جائے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے دیش کا گھوڑا بھی میلوں دوڑ سکتا ہے، اور عرب کا گھوڑا تو بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر 4-5 میل بھی گھوڑے کی دوڑ رکھی جائے تو 20,000 ایکڑ کے لگ بھگ زمین بنتی ہے جو ان کو دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو یوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ایک زمین کا ٹکڑا پردان کیا جس میں کھجور کے ورکش بھی لگے ہوئے تھے، اور یہ امام ابو یوسف کا حوالہ دیا حضرت خلیفہ ثانی نے بھی، کہتے ہیں کہ جو زمین کا ٹکڑا ان کو پردان کیا گیا تھا اس میں کھجور کے ورکش بھی لگے ہوئے تھے، اور وہ کسی سمے یہودی قبیلہ بنو نذیر کی ملکیت میں سے تھا۔ ان کو جرف، یہ جرف جو ہے یہ مدینہ سے شام یعنی سیریا کی اور 3 میل کی دوری پر ایک جگہ کا نام ہے، جرف جو ہے اس کو جرف کہتے تھے، یعنی وہ ایک استھائی گاؤں تھا۔ جب ہم پہلی حدیثوں سے اس حدیث کو ملائیں تو اس سے یہ پرینام نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو اس سمے اوپر والی زمین پردان کی تھی جس کا ورنن اوپر ہوا ہے، یعنی جہاں گھوڑے کے دوڑنے کا ورنن ہوا ہے، اور لگ بھگ 15-20 ہزار ایکڑ بنتی ہے وہ زمین جو ہے، اس سمے وہ زمین پردان کی تھی، جبکہ وہ پہلے سے ایک گاؤں کے مالک تھے جس میں کھجور کے باغ بھی تھے۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں کہ مروان بن حکم نے بتایا کہ جس سال نکسیر کی بیماری پھیلی حضرت عثمان بن عفان کو بھی بہت زوردار نکسیر ہوئی، یہاں تک کہ اس نے ان کو حج سے روک دیا، حج کرنے سے، اور انہوں نے وصیت کر دی۔ تو اس سمے قریش میں سے ایک ویکتی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کسی کو خلیفہ نیوکت کر دیں، یعنی بہت خراب حالت ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا یہ بات لوگوں نے کہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے پوچھا کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش رہا۔ اتنے میں پھر ایک اور ویکتی ان کے پاس آیا، راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ حارث تھا۔ وہ کہنے لگا کہ خلیفہ نیوکت کر دیں کسی کو۔ حضرت عثمان نے کہا کیا لوگوں نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے پوچھا یعنی کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہو؟ حضرت عثمان نے پوچھا وہ کون ہے جو خلیفہ ہوگا؟ وہ بھی خاموش رہا۔
حضرت عثمان نے اس سے کہا سنبھوتہ وہ زبیر کو نیوکت کرنے کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہاں تک مجھے گیان ہے وہ ان لوگوں میں سے نسندیہ سریشٹھ ہیں، یعنی حضرت زبیر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ پیارے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورنن کرتے تھے کہ ایک افسر پر ان کا ایک انصاری صحابی سے جو جنگ بدر میں سملت ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپستھتی میں پانی کی نالی کے بارے میں متبھید ہو گیا، جس سے وہ دونوں اپنے کھیت کو سینچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ زبیر تم اپنے کھیت کو سینچائی کرنے کے بعد اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو۔ انصاری کو یہ بات انوچت لگی، بری لگی، اور وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں نا، اس لیے آپ یہ نرنے دے رہے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب تم اپنے کھیت کی سینچائی نہ کرو، اور جب تک پانی منڈیر تک نہ پہنچ جائے اس سمے تک پانی کو روکے رکھو۔ یا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ان کا پورا حق دلوا دیا، مانو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو ان کا پورن ادھیکار دلا دیا، جبکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مشورہ دیا تھا جس میں ان کے لیے اور انصاری کے لیے گنجائش اور رعایت کا پہلو تھا۔ لیکن جب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح آدیش کے ساتھ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا پورا حق دلوا دیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں مندرجہ ذیل حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمن لکھت آیت اسی گھٹنا سے سمبندھت اتری ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم لا یجدوا فی انفسہم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ارتھات نہیں، تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایمان نہیں لا سکتے جب تک وہ تجھے ان معاملوں میں نرنائک نہ بنا لیں جن میں ان کے بیچ جھگڑا ہوا ہے، پھر تو جو بھی نرنے کرے اس کے بارے میں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور کامل فرما برداری اور پورنتہ آگیا پالن کریں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، یعنی نسندیہ تم قیامت کے دن اپنے رب کے سمکش ایک دوسرے سے بحث کرو گے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا ہماری یہ سانسارک لڑائیاں اس سے ابھپرائے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر جب یہ آیت اتری ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ارتھات اس دن تم ناز و نام کے، یعنی جو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ارتھات اس دن تم سکھ سمردھی کے بارے میں تم سے اوشیہ پوچھا جائے گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں، کس سکھ سمردھی کے بارے میں سوال ہوگا، جبکہ ہمارے پاس تو صرف کھجور اور پانی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، ساودھان، یہ نعمتوں کا زمانہ بھی عنقریب آنے والا ہے، بہت جلدی آنے والا ہے۔ آج تو یہ تنگی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سکھ سمردھی بھی آنے والی ہے۔ حبس بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے اس بزرگ نے یہ حدیث سنائی جو کہ موصل، یہ موصل جو ہے شام کا ایک پرسدھ شہر ہے جو اپنی ادھک جن سنکھیا اور ویاپک چھیترفل کے درشٹیکون سے اس سمے جو اسلامی دیشوں میں بہت مہتوپورن تھا۔ تمام شہروں سے وہاں لوگ آیا کرتے تھے۔ یہ نینوا کے نکٹ دجلہ ندی کے کنارے بغداد سے 222 میل کی دوری پر استھت ہے۔ اس شہر کا پریچے تو یہ ہے جو فہرنگ میں لکھا ہوا ہے، پرنتو بہرحال
وہ کہتے ہیں کہ موصل جو ستھان ہے سے ہمارے پاس آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ کچھ سفر کیے ہیں۔ ایک بار کا ورنن ہے کہ ایک مروستھل میں ان کو اسنان کرنے کی آوشکتا پڑ گئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے پردہ کرو۔ میں نے ان کے لیے کپڑے سے پردہ کیا۔ وہ اسنان کرنے لگ گئے۔ اچانک میرے نگاہ ان کے شریر پر پڑ گئی۔ ان کا سر، ان کا سمپورن شریر تلواروں کے زخموں کے نشانوں سے چھلنی تھا۔ میں نے ان سے کہا، خدا کی قسم، میں نے آپ کے شریر پر زخموں کے، گھاووں کے ایسے نشان دیکھے ہیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے شریر پر نہیں دیکھے۔ انہوں نے اتر میں کہا، کیا تم نے میرے شریر کے زخموں کے نشان دیکھ لیے ہیں؟ پھر کہنے لگے، خدا کی قسم، یہ سمست گھاؤ، یہ سمست زخم مجھے اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جنگ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت عثمان، حضرت مقداد، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت زبیر کو وصیت کر رکھی تھی، عطا وہ ان لوگوں کے مال کی سرکشا کرتے اور اپنے مال سے ان کے بچوں پر خرچ کرتے تھے۔ دھن کی بہتات تھی تو ان کا مال بچوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، اپنے پاس سے خرچ کرتے تھے تاکہ بعد میں یہ مال ان لوگوں کے کام آئے۔ کوئی لالچ نہیں تھی۔ یعنی حضرت زبیر کے بارے میں ورنن آتا ہے کہ ان کے غلام تھے جو انہوں نے خراج یعنی زمین کی پیداوار جو ان کو خراج دیا کرتے تھے، یعنی اپنی زمین کی پیداوار میں سے ان کو حصہ دیا کرتے تھے، وہ اس میں سے گھر کچھ بھی نہیں لاتے تھے اور سارا صدقہ اور خیرات دان دکشنہ کر دیتے تھے۔ متی بن اسود ورنن کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت زبیر دھرم کے ستمبھوں میں سے ایک ستمبھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ جب حضرت زبیر جنگ جمل کے دن کھڑے ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا۔ میں ان کے نکٹ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اے پیارے بیٹے، آج یا تو اتیاچاری کا قتل کیا جائے گا یا پیڑت کا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ آج میں پیڑت ہونے کی اوستھا میں قتل کیا جاؤں گا۔ مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرض کی ہے۔ کیا تمہاری رائے میں تمہارے قرض سے کچھ مال بچ جائے گا؟ پھر کہا کہ اے میرے بیٹے، مال بیچ کر قرض ادا کر دینا، اور میں تیسرے حصے کی وصیت کرتا ہوں، اور قرض ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچے تو اس میں سے 1/3 تمہارے بچوں کے لیے ہے، باقی اس کے علاوہ ان کے بچوں کو دیا جو بچ گیا تھا وہ سب۔ ہشام نے کہا، عبداللہ بن زبیر کے لڑکے عمر میں حضرت زبیر کے لڑکوں خبیب اور عباد کے برابر تھے، یعنی حضرت زبیر کے بیٹے اور پوتے عمر میں لگ بھگ برابر تھے۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی 9 بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ورنن کرتے ہیں کہ حضرت زبیر مجھے اپنے قرض کی وصیت کرنے لگے کہ اے میرے بیٹے، اگر اس قرض میں سے تم کچھ ادا کرنے میں اسمرتھ ہو جاؤ تو میرے مولا سے مدد لینا۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، میں مولا سے ان کا ابھیپرائے نہیں سمجھا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا مولا کون ہے؟ تو حضرت زبیر نے کہا، اللہ۔ پھر جب کبھی میں ان کے قرض کی مصیبت میں پڑا تو کہا، اے زبیر کے مولا، ان کا قرض ادا کر دے، اور وہ ادا کر دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر کوئی انتظام کر دیتا تھا، اس قرض کی ادائیگی کی ویوستھا کر دیتا تھا۔ جائیداد تو تھی، اس میں سے ہی ادا ہو جاتے تھے۔ حضرت زبیر اس اوستھا میں شہید ہوئے کہ انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑا اور نہ درہم، سوائے کچھ زمینوں کے جن میں غابہ بھی تھا۔ مدینہ میں 11 مکان تھے، 2 مکان بصرہ میں تھے، 1 مکان کوفہ میں اور 1 مکان مصر میں تھا۔ حضرت زبیر قرض دار اس طرح ہوئے کہ لوگ ان کے پاس مال لاتے کہ امانتاً ہمارا مال رکھ لیں، مگر حضرت زبیر کہتے کہ نہیں، بلکہ یہ قرض ہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے، اس کے خرچ ہونے کا ڈر رہتا ہے، امانتاً نہیں رکھوں گا۔ یہ پیسے میں تمہارے سے اس طرح وصول کرتا ہوں جس پرکار کہ یہ قرض ہوتا ہے۔ خرچ بھی کر لیتے تھے اس میں سے، یا اور کوئی خطرہ ہو تو وہ بھی سرکشت ہو جائے، اس لیے آپ ان کو بتاتے تھے کہ یہ قرض کی اوستھا میں لے رہا ہوں جو میں واپس کروں گا۔ بہرحال حضرت زبیر کبھی امیر نہ بنے، چاہے مال وصول کرنے کے لیے یا خراج جو لوگوں سے زمین کی پیداوار آتی تھی، خراج کے لیے یا کسی اور مالی سیوا کے لیے، سوائے اس کے کہ کسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ساتھ جہاد میں سملت ہوئے ہوں۔ جہاد میں اوشیہ سملت ہوتے تھے، لیکن بہت امیر جنہوں نے پیسہ جوڑا ہو نقدی کی صورت میں، وہ آپ کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ورنن کیا کہ میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو 22 لاکھ پایا۔ حضرت حکیم بن حزام حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملے اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میرے بھائی پر کتنا قرض ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے چھپایا اور کہا کہ 1 لاکھ۔ حضرت حکیم بن حزام نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں تمہارے مال کو اتنا نہیں دیکھتا کہ وہ اس کے لیے پریاپت ہو، یعنی 1 لاکھ اس میں سے چکائے جا سکیں، ظاہری مال جو نظر آ رہا تھا اس کے حساب سے۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ وہ قرض 22 لاکھ ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس پر انہوں نے کہا میں تو تمہیں سامرتھیوان نہیں دیکھتا، تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں پاتا جس سے مشکل ہے کہ تم قرض ادا کر سکو۔ اگر تم اس کے ادا کرنے سے اسمرتھ ہو جاؤ تو مجھ سے سہایتا لے لینا، اگر نہ ادا کر سکو تو میں حاضر ہوں، مجھے بتانا، میں قرض ادا کر دوں گا تمہیں۔ حضرت زبیر نے غابہ 1,70,000 میں خریدا تھا، غابہ کی جو زمین تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 16 لاکھ میں اس کو بیچ دیا۔ پھر کھڑے ہو کر کہا کہ جس کا زبیر کے ذمے کچھ روپے ہو وہ ہمارے پاس غابہ پہنچ جائے۔ وہ زمین بیچی غابہ کی، 16 لاکھ ان کی قیمت ملی، اور پھر اعلان کر دیا جو بھی قرض لینے والا ہے وہ آ جائے اور اپنا قرضہ لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر جن کے حضرت زبیر پر 4 لاکھ تھے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں معاف کر دوں، اور اگر چاہو تو اسے ان قرضوں کے ساتھ رکھو جنہیں تم بعد میں ادا کرو گے، بشرطے کہ تم کچھ بعد میں ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے 1 ٹکڑا زمین کا دے دو، یعنی مجھے پیسے نہیں چاہیے، 1 ٹکڑا زمین دے دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ تمہارے لیے یہاں سے یہاں تک ہے۔ انہوں نے اس میں سے قرض کے انوسار زمین بیچ دیا اور عبداللہ بن جعفر کو دے دیا۔ اس قرض میں سے 4.5 حصے باقی رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ کے پاس آئے، اور اس زمانے کی بات ہے، وہاں عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن عظمہ بھی تھے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کہ غابہ کی کتنی قیمت لگائی تھی؟ حضرت ابن زبیر نے کہا ہر حصہ 1 لاکھ کا ہے۔ حضرت معاویہ نے پوچھا کتنے حصے باقی رہے؟ انہوں نے کہا کہ 4.5 حصے۔ منذر بن زبیر نے کہا کہ 1 حصہ 1 لاکھ میں نے لے لیا۔ عمرو بن عثمان نے کہا کہ 1 حصہ 1 لاکھ میں نے لے لیا۔ ابن زماع نے کہا کہ 1 حصہ 1 لاکھ میں نے لے لیا۔ حضرت معاویہ نے کہا اب کتنے بچے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ 1.5 حصہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ 1.5 لاکھ میں نے لے لیا، یعنی کہ وہ زمین جو باقی رہ گئی غابہ کی اس کو بھی بیچنے لگے۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ حضرت معاویہ کے ہاتھ 6 لاکھ میں بیچ دیا، اور بہرحال جو انہوں نے کہا تھا کہ قرض اللہ ادا کرے گا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرض ادا کرنے کا اپائے کر دیا، تو وہ جائیداد کچھ بیچ کر قرض ادا کرتے رہے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کا قرض ادا کر چکے تو حضرت زبیر کی اولاد نے کہا کہ ہم میں ہماری میراث تقسیم کر دو، یعنی جو بھی وراثت ہمارے پاس بچی ہے ہمارے باپ کی وہ ہمیں بانٹ دو۔ اب قرض تو سارے ادا ہو گئے ہیں، اب جو وراثت ہے وہ اس کو وبھاجت کر دو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں تم میں اس سمے تک وبھاجت نہ کروں گا جب تک 4 سال حج کے دنوں میں منادی نہ کر لوں، یعنی 4 سال تک پہلے اعلان کروں گا ہر حج کے دن کہ جس کا زبیر پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے اور ہم اسے ادا کریں گے، اور 4 سال تک حج کے اوسر پر اعلان کرتے رہے۔ جب 4 سال گزر گئے تو ان کی وراثت حضرت زبیر کی اولاد میں وبھاجت کر دی گئی۔ حضرت زبیر کی 4 بیویاں تھیں، انہوں نے بیوی کے 8ویں حصے کو 4 پر تقسیم کر کے 4 سے وبھاجت کر دیا، اور ہر بیوی کو 11 لاکھ روپے ملے۔ پھر بھی جو شیش رہ گئی تھی جائیداد اس میں سے بٹوارا کیا گیا تو 11 لاکھ بیویوں کو بھی مل گئے۔ ان کا پورا مال 3 کروڑ 52 لاکھ روپے تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے، اور سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر کی میراث 4 کروڑ تقسیم کی گئی تھی۔
ہشام بن عروہ نے اپنے پتا سے روایت کی ہے کہ حضرت زبیر کی سمپتی کی قیمت 5 کروڑ 20 لاکھ یا 5 کروڑ 10 لاکھ روپے تھی۔ اسی طرح عروہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر کی مصر میں کچھ زمینیں تھیں اور اسکندریہ میں کچھ زمینیں تھیں، کوفہ میں کچھ زمینیں تھیں اور بصرہ میں مکان تھے۔ ان کی کچھ مدینہ کی جائیداد کی آمدنی تھی جو ان کے پاس آتی تھی۔ بہرحال یہ سارے قرض اتار کے پھر ان جائیدادوں میں سے باقی جائیدادیں جو ان کے وارث تھے ان میں وترت کر دی گئیں۔ مطرف کہتے ہیں کہ ایک اوسر پر ہم نے حضرت زبیر سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، آپ لوگ کس ادیشیہ کے لیے آئے ہیں؟ آپ لوگوں نے ایک خلیفہ کو نشٹ کر دیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب آپ ان کے بدلے کی مانگ کر رہے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں یہ آیت پڑھتے تھے کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ اور اس فتنہ سے ڈرو جو کیول ان لوگوں کو ہی نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے اتیاچار کیا، ظلم کیا، بلکہ اور ویاپک ہوگا۔ لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کہ ہم پر ہی وہ چرتارت ہوگا، یہاں تک کہ ہم پر یہ آزمائش آئے گی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی خلافت کے چین کی گھٹنائیں ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب حضرت عثمان کی شہادت کی گھٹنا ہوئی اور وہ صحابہ جو مدینہ میں اپستھت تھے انہوں نے یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں میں فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، حضرت علی پر دباؤ ڈالا کہ آپ لوگوں کی بیعت لے لیں۔ دوسری اور کچھ فساد کرنے والے کچھ فسادی بھاگ کر حضرت علی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس سمے اسلامی حکومت کے ٹوٹ جانے کا بہت زیادہ بھے ہے، آپ لوگوں سے بیعت لے لیں تاکہ ان کا بھے دور ہو اور امن و امان کی استھاپنا ہو جائے، شانتی کی استھاپنا ہو۔ اتہ جب آپ کو بیعت لینے پر ووش کیا گیا تو کئی بار کے انکار کے بعد آپ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا اور لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ کچھ بڑے صحابہ اس سمے مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے، کچھ سے تو زبردستی بیعت لی گئی۔ اتہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی طرف حکیم بن جبلہ اور مالک بن اشتر کو کچھ آدمیوں کے ساتھ بھیجا گیا اور انہوں نے تلوار کی نوک پر انہیں بیعت پر رضامند کیا، یعنی وہ تلواریں سونت کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضرت علی کی بیعت کرنی ہے تو کرو ورنہ ہم ابھی تم کو مار ڈالیں گے۔ یہاں تک کہ کچھ روایت میں یہ ذکر بھی ہے، یہ ورنن بھی آتا ہے کہ وہ ان کو اتینت سختی کے ساتھ زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے۔ اسپشٹ ہے کہ ایسی بیعت کوئی بیعت نہیں کہلا سکتی۔ پھر جب انہوں نے بیعت کی تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے، مگر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی قاتلوں سے بدلہ لینے میں جلدی نہیں کر رہے تو وہ بیعت سے الگ ہو گئے اور مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ انہی لوگوں کی ایک جماعت نے جو حضرت عثمان کے قتل میں سملت تھی، حضرت عائشہ کو اس بات پر تیار کر لیا کہ آپ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد کا اعلان کر دیں۔ اتہ انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اور صحابہ کو اپنی سہایتا کے لیے بلایا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ان کے ساتھ سملت ہو گئے اور اس کے پرینام سوروپ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت طلحہ اور زبیر میں جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے شروع میں ہی حضرت زبیر حضرت علی کی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھوشیہ وانی سن کر الگ ہو گئے تھے۔ حضرت زبیر تو شروع میں ہی الگ ہو گئے تھے اور انہوں نے قسم کھائی کہ وہ حضرت علی سے جنگ نہیں کریں گے اور اس بات کا اقرار کیا کہ اپنے سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی تھی، جو سمجھا تھا، یعنی غلطی ہو گئی اس سے۔ دوسری اور حضرت طلحہ نے بھی اپنی مرتیو سے پہلے حضرت علی کی بیعت کا اقرار کر لیا تھا، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ وہ گھاووں کی ادھکتا سے تڑپ رہے تھے کہ ایک ویکتی ان کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا تم کس گروہ میں سے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت علی کے گروہ میں سے۔
اس پر انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ تیرا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے اور میں تیرے ہاتھ پر حضرت علی کی دوبارہ بیعت کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت زبیر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت زبیر کی شہادت جنگ جمل سے واپسی پر ہوئی تھی۔ وہاں سے تو الگ ہو گئے تھے اور حضرت علی سے جنگ کا انہوں نے ارادہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے اور اس سے بالکل الگ ہو گئے، لیکن جنگ جمل سے واپسی پر ان کی شہادت ہوئی۔ جب حضرت علی نے انہیں یاد دلایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم علی سے لڑو گے اور زیادتی تمہاری طرف سے ہوگی، یعنی تم اتیاچار کرنے والے ہوگے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور یہ بات مجھے ابھی یاد آئی ہے۔ پھر وہاں سے چلے گئے۔ یہ وجہ بنی تھی حضرت علی سے جنگ سے الگ ہونے کی۔ اس کا ورنن جو ہے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی چرچا میں ورنن ہو چکا ہے، جس سے اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ فساد کرنے والے اور منافقین کی بھڑکائی ہوئی آگ تھی جس میں اکثر صحابہ غلط فہمی کی وجہ سے سملت ہو گئے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا وہ غلط ہوا۔ حضور فرما رہے ہیں، حرب بن ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت زبیر سے ملا۔ حرب بن ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں حضرت علی اور حضرت زبیر سے ملا ہوں۔ جب حضرت زبیر اپنی سواری پر سوار ہو کر قطاروں کو چیرتے ہوئے واپس لوٹے تو ان کے بیٹے عبداللہ ان کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیا ہوا؟ حضرت زبیر نے ان سے کہا، حضرت علی نے مجھے ایک حدیث یاد کرا دی جس کو میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر زبان سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تو اس یعنی حضرت علی سے جنگ کرے گا اور اس جنگ میں تو اتیاچار کرنے والا ہوگا، اس لیے میں ان سے جنگ نہیں کروں گا۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کے بیچ صلح کرائیں، اور اللہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں صلح کروائے گا۔ حضرت زبیر نے کہا، میں تو قسم کھا چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا، آپ اس قسم کا کفارہ دے دیں اور اپنے غلام جرجس کو آزاد کر دیں اور ادھر ہی موجود رہیں یہاں تک کہ اللہ ان لوگوں میں صلح کرا دے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت زبیر نے اپنے غلام جرجس کو آزاد کیا اور وہیں ٹھہرے رہے، لیکن لوگوں میں متبھید ادھک بڑھ گئے تو آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ جب حضرت زبیر مدینہ کی طرف واپسی کا ارادہ کر کے نکلے اور صفوان نامک ستھان پر پہنچے جو بصرہ کے نکٹ ایک ستھان ہے، تو بکر نامی ایک ویکتی جو بنو مجاشع سے تھا حضرت زبیر کو ملا اور اس نے کہا کہ اے حواری رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ تک کوئی ویکتی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ویکتی حضرت زبیر کے ساتھ چل پڑا اور ایک آدمی احنف بن قیس سے ملا۔ اس نے کہا کہ یہ زبیر ہیں جو مجھے صفوان میں ملے تھے۔ احنف نے کہا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں گتھم گتھا ہیں اور تلواروں سے ایک دوسرے کی پیشانیاں کاٹ رہے ہیں، اور یہ اپنے بیٹے اور اپنے گھر والوں سے ملنے جاتے ہیں۔ جب عمیر بن جرموز اور فضالہ بن حابس اور نفیل نے یہ بات سنی تو انہوں نے سوار ہو کر حضرت زبیر کا پیچھا کیا اور ان کو اپنے قافلے کے ساتھ پا لیا۔ عمیر بن جرموز گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے سے آیا، حضرت زبیر پر نیزہ سے حملہ کیا، آکرمن کیا اور ہلکا سا زخم دیا۔ حضرت زبیر نے بھی جو اس سمے ذوالخمار نامی گھوڑے پر سوار تھے اس پر آکرمن کیا۔ جب ابن جرموز نے دیکھا کہ وہ قتل ہونے والا ہے تو اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو آواز دی اور انہوں نے مل کر حملہ کیا، یہاں تک کہ حضرت زبیر کو شہید کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت زبیر اپنے قاتل کے سامنے آئے اور اس پر وجئی ہو گئے، حاوی ہو گئے، لیکن اس دشمن نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زبیر نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس ویکتی نے یہ بات کئی بار دہرائی۔ پھر جب حضرت زبیر کے خلاف اس نے بغاوت کی اور ان کو گھائل کر دیا تو حضرت زبیر نے کہا، اللہ تجھے تباہ کرے، تم مجھے اللہ کا واسطہ دیتے رہے اور سوئم اس کو بھول گئے۔ حضرت زبیر کو شہید کرنے کے بعد ابن جرموز
حضرت علی کے پاس حضرت زبیر کا سر اور ان کی تلوار لایا۔ حضرت علی نے تلوار لے لی اور کہا کہ یہ وہ تلوار ہے کہ اللہ کی قسم اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بے چینی دور ہوئی، لیکن اب یہ موت اور فساد کی قتل گاہوں میں سے ہے۔ ابن جرموز نے اندر آنے کی انومتی مانگی۔ دروان نے بتایا کہ یہ ابن جرموز جو حضرت زبیر کا قاتل ہے دروازے پر کھڑا انومتی مانگ رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ ابن صفیہ حضرت زبیر کو شہید کرنے والا دوزخ میں جائے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ہر نبی کے حواری ہیں، میرا حواری زبیر ہے۔ حضرت زبیر سوا نامہ گھاٹی میں دفن کیے گئے۔ حضرت علی اور ان کے ساتھی بیٹھ کر آپ پر رونے لگے۔ شہادت کے سمے حضرت زبیر کی عمر 64 ورش تھی۔ کچھ کے نکٹ آپ کی آیو 66 یا 67 ورش کی تھی۔ حضرت عاتقہ بنت زید جو حضرت زبیر بن عوام کی پتنی تھیں، ان کے بارے میں اہل مدینہ کہا کرتے تھے کہ جو ویکتی شہادت چاہے وہ عاتقہ بنت زید سے وواہ کر لے۔ یہ پہلے عبداللہ بن ابی بکر کے نکاح میں آئیں، ان سے وواہ ہوا تھا، وہ شہید ہوئے تو ان سے الگ ہو گئے، ارتھات شہید ہو کر ان سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، ان سے شادی ہوئی، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ان سے جدا ہو گئے۔ پھر حضرت زبیر بن عوام کے نکاح میں آئیں، وہ بھی شہید ہو کر ان سے الگ ہو گئے۔ حضرت زبیر کی شہادت پر حضرت عاتقہ نے یعنی ان کی پتنی نے یہ شعر کہے تھے: غدر ابن جرموز بفارس بہما یوم اللقائے وکان غیر مارد یا امر لو نبہتہ لو لوجدتہ لا طائشن رؤش اللسان ولا علید شلت یمینک ان قتلت لمسلمن حلت علیک عقوبۃ المتعمدہ ثقلت امک حل ظفرت بمثلہ فیمن مضا فیما تروح فتقتدی کم غمرتن قد خازحا لم یسنہ انہا ترادک یابن فقع القرددا۔ ابن جرموز نے جنگ کے دن اس بہادر سوار کے ساتھ دھوکہ کیا، حالانکہ وہ بھاگنے والا نہ تھا۔ اے عمر جرموزہ ریپیٹ عربی اشعار کے بعد سے آگے ریپیٹے، ارتھات ابن جرموز نے جنگ کے دن اس بہادر سوار کے ساتھ دھوکہ کیا، حالانکہ وہ بھاگنے والا نہ تھا۔ اے عمر بن جرموز، اگر تو انہیں سوچت کر دیتا تو انہیں اس اوستھا میں پاتا کہ وہ نامرد نہ ہوتے۔ جس کا دل اور ہاتھ کانپتا ہو، تیرا ہاتھ نشٹ ہو جائے کہ تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ تجھ پر جان بوجھ کر قتل کا عذاب نشچت ہو گیا ہے۔ تیرا برا ہو کیا ان لوگوں میں جو اس زمانے میں گزر گئے جس میں تو شام اور صبح کرتا ہے، تو نے کبھی ان جیسے کسی ویکتی پر سفلتا پراپت کی ہے؟ اے تچھ سی کشٹ کو برداشت نہ کر سکنے والے زبیر، تو ایسا ویکتی تھا کہ کتنے ہی کٹھور حالات ہوں وہ جنگ میں ویست رہتے تھے، اور اے سفید چہرے والے، تمہارا بھالے چلانا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ پھر وہاں طبقات الکبریٰ کی یہ روایت ہے کہ جب ابن جرموز نے آ کر حضرت علی سے انومتی چاہی تو حضرت علی نے اس سے دوری بنائی۔ اس پر اس نے کہا، کیا زبیر مصیبت والوں میں سے نہ تھے؟ حضرت علی نے کہا کہ تیرے منہ پر خاک، میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ طلحہ اور زبیر ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے دلوں کی گندگی دور کر دیں گے کہ وہ تختوں پر آمنے سامنے بھائی بھائی ہو کر بیٹھیں گے۔ حضرت زبیر کے وبھن سمیوں میں کئی شادیاں کیں، حضرت زبیر نے الگ الگ سمیوں میں کئی شادیاں کیں اور ادھکتا کے ساتھ ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ اس کا وورن اس پرکار ہے: حضرت اسماء بنت ابو بکر، ان کے پیٹ سے
عبداللہ، عروہ، منذر، عاصم، خدیجۃ الکبریٰ، ام الحسن عائشہ پیدا ہوئیں۔ حضرت خالد ان کی پتنی تھیں۔ ان کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے خالد، عمر، حبیبہ، سودا، ہند۔ حضرت زباب بنت حنیف ان کی پتنی تھیں۔ ان کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے مصعب، حمزہ، رملہ۔ حضرت زینب جعفر بنت مرثد ان کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوئے عبیدہ اور جعفر۔ حضرت کلثوم بنت عقو ان کے پیٹ سے زینب پیدا ہوئیں۔ حضرت ہلال بنت قیس ان کے پیٹ سے خدیجۃ الصغریٰ پیدا ہوئیں۔ حضرت عاتقہ بنت زید۔ یہ ہے حضرت زبیر کا سمپورن ورتانت اور یہاں سماپت ہوا۔ اب اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں، اب اس کے بعد میں کچھ مرحومین کا ورنن کروں گا جن کا ابھی جنازہ بھی پڑھاؤں گا جمعے کے بعد۔ ان میں سے پہلا ورنن ہے الحاجی ابراہیم مبائی صاحب، نائب امیر سوم گیمبیا کا، جن کا 10 اگست کو دیہانت ہو گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 4 جون 1944 کو بانجل میں پیدا ہوئے اور پورو امیر جماعت مکرم چودھری شریف احمد صاحب مرحوم کے دور میں سن 1961-62 میں انہوں نے احمدیت سویکار کی تھی۔ جماعت کے پرارمبک سدسیوں میں سے تھے۔ 5 سمے کے نمازی، تہجد کے عادی تھے، اللہ کے فضل سے موسی بھی تھے، مالی قربانی میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ آپ کے بیٹے ورنن کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے پورو بھی تہجد کی نماز ادا کی تھی، پینے کے لیے پانی مانگا اور پھر اللہ تعالیٰ کے سمکش اپستھت ہو گئے۔ مرحوم قرآن مجید کے عاشق تھے، نعمت روپ سے تلاوت قرآن مجید کرتے تھے۔ موصوف ایک لمبے سمے تک بطور نائب امیر سیوا کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بطور افسر جلسہ سالانہ، نیشنل سیکریٹری امور خارجہ اور صدر مجلس انصار اللہ گیمبیا کا بھی سوبھاگیہ پایا، اور مسرور سیکنڈری اسکول کے بورڈ ممبر بھی تھے۔ کوالیفائڈ ٹیچر تھے، دیش کے وبھن شیتروں میں بطور ٹیچر سیوا کرتے رہے۔ اپنی فیلڈ میں اچ شکشا اور ماسٹر کے لیے امریکہ گئے، پھر واپس آ کر دیش اور قوم کی سیوا کی۔ گیمبیا کے ایک مشہور وبھاگ مینجمنٹ ڈپلومنٹ انسٹیٹیوٹ کے سنستھاپک ممبران میں سے تھے، اور یہ وبھاگ گیمبیا میں سول سرونٹس اور کچھ انیہ لوگوں کو اعلیٰ اچ شکشا دیتا ہے۔ گیمبیا کے بہت سے سرکار کے اچ ادھیکاری اس وبھاگ سے شکشا پراپت ہیں۔ موصوف طاہر احمدیہ مسلم سینئر اسکول کے پرنسپل اور نصرت سینئر سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھی رہے۔ بہت سے دیشی ودیشی لوگوں کو شکشا دی۔ شیکشنک سموہوں میں آپ کو بڑا جانا جاتا تھا اور لوگ آپ کو مائی ٹیچر کہا کرتے تھے۔ ان کے پیچھے پریوار میں 2 پتنیاں اور 7 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کی ایک پتنی جو ہیں مس عقیبہ صاحبہ، یہ لجنہ معلیٰ صدر ہیں گیمبیا کی، اور ان کے ایک بیٹے واقف زندگی ہیں اور جامعۃ المبشرین سے فارغ التحصیل ہیں۔ اسی پرکار ایک بیٹا ان کا صدر خدام الاحمدیہ رہ چکا ہے۔ امریکہ میں 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی یہاں UK میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ہمیشہ دھرم سے جوڑے رکھے ان کی اچھاؤں کے انوسار۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ مجھے بھی کرایہ بائی لینڈ مڈل اسکول میں ان کا ودیارتھی امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ میں بھی کرایہ بائی لینڈ مڈل اسکول میں ان کا ودیارتھی رہا۔ یہاں تمام احمدی ودیارتھیوں نے انیہ سمست مسلمان ودیارتھیوں کے ساتھ مل کر جمعرات کے دن اسلامیات یعنی اسلام کے بارے میں ایک کلاس جاری کی تھی، اور مرحوم یہ کلاس لیا کرتے تھے۔ موصوف جماعتی عہدیداران اور نظام جماعت کا بہت سمان کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرے ادھیاپک تھے، لیکن اس کے باوجود بطور امیر ہمیشہ میری اور انیہ عہدیداروں کی پورنتہ ان کا آگیا پالن کرتے تھے۔ بہت ہی نشٹھاوان، محنتی اور کھلے دل کے مالک تھے۔ خلافت کے وفادار اور آگیاکاری تھے۔ خلیفہ وقت سے عشق اور محبت کا سمبند تھا۔ ہمیشہ جماعت اور خلافت کی پرترکشا میں آگے رہتے تھے۔ اچھا دھارمک علم بھی رکھتے تھے، جانکاری رکھتے تھے، دلیلوں سے بات کیا کرتے تھے، حکمت سے بات کیا کرتے تھے،
اور نئی ٹیکنالوجی اور وبھن مادھیموں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچانے کے لیے پریاسرت رہتے تھے، تبلیغ میں لگے رہتے تھے۔ دوسرا جنازہ جو ہے وہ مکرم نعیم احمد خان صاحب ابن مکرم عبدالجلیل خان صاحب نائب امیر کراچی کا ہے۔ ان کا دیہانت تو 2-3 مہینے پہلے ہو گیا تھا، اپریل کے انت میں ان کا دیہانت ہوا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں سب سے پہلے محترم اختر علی صاحب کے دوارا احمدیت آئی تھی، جنہوں نے حضرت مولوی حسن علی صاحب بھاگلپوری جو صحابی تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، ان کے دوارا بیعت کی تھی۔ مولوی اختر علی صاحب ان کی ماں کے ماموں اور پتا کے پھوپھا تھے۔ نعیم خان صاحب نے میٹرک پٹنہ انڈیا سے کیا، بہار سے، اور قیام پاکستان یعنی پاکستان کی استھاپنا کے بعد 1948 میں لاہور آ گئے۔ دیال سنگھ کالج سے انٹر کیا اور ٹی آئی کالج لاہور سے ایم ایس سی کیا۔ بعد میں لندن چلے گئے۔ 1959 میں واپس کراچی آ کر پھر گیس کمپنی میں نوکری کی اور 1993 میں سینئر جنرل مینیجر کے پد سے ریٹائر ہوئے۔ مجلس خدام الاحمدیہ کراچی میں بطور نائب ناظر صنعت و تجارت سیوائیں کرتے رہے، سیواؤں کا آرمبھ کیا۔ اس کے بعد نائب قائد مجلس خدام الاحمدیہ مقامی کراچی نیوکت ہوئے۔ پھر 66 میں مجلس خدام الاحمدیہ کراچی کے قائد نیوکت ہوئے۔ 4 سال تک یہ سیوا کی۔ پھر انصار اللہ مارٹن روڈ کراچی کے زعیم اعلیٰ رہے۔ پھر ناظم انصار اللہ ضلع کراچی بھی رہے اور سن 1997 تک اس سیوا پر نیوکت رہے۔ ناظم انصار اللہ علاقہ کراچی مقرر ہوئے۔ 1997 میں سیکریٹری وقف جدید جماعت کراچی نیوکت ہوئے اور 2019 تک اس پد پر استھت رہے۔ لمبا سمے نائب امیر جماعت کراچی سیوائیں کرنے کا سامرتھ ملا، سوبھاگیہ ملا۔ فضل عمر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی رہے۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف احمدیہ آرکیٹیکٹس انجینئرز کی پہلی مجلس عاملہ میں بطور ایڈیٹر سیوائیں کی۔ کئی سال اس کراچی چیپٹر کے صدر یعنی ادھیکش بھی رہے۔ سن 1970 میں دارالضیافت ربوہ کے لیے بلکہ جلسہ سالانہ کے لیے روٹی پکانے کی مشینیں لگانے کا منصوبہ بنایا گیا اور مشینیں بنانا شروع کی گئیں، تو آپ کو بطور انجینئر اس کام میں حصہ لینے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ ان کی پتنی کا دیہانت نعیم خان صاحب سے پہلے ہو گیا تھا۔ آپ کی بیٹی امارہ صاحبہ لکھتی ہیں کہ کافی سمے ہوا ہمارے پتا نے ہماری امی جان کے دیہانت کے بعد نہ کیول ایک کرپالو باپ بلکہ خیال رکھنے والی ماں اور ایک ہمدرد دوست کا بھی رول بہت اچھی طرح سے نبھایا۔ ہر سمے دھرم، خلافت سے وفاداری، نماز کی پابندی اور جماعت سے سمبند کا سبق دیا کرتے تھے۔ ان کے داماد ڈاکٹر غفار صاحب کہتے ہیں کہ میری ان سے رشتہ داری 30 سال پہلے ہوئی تھی۔ ان 30 سالوں میں مجھے مرحوم کو انتہائی قریب سے، اتینت نکٹ سے سمجھنے اور دیکھنے کا اوسر ملا۔ ان کا سامیپیہ اور ان کی سنگت نے میرے جیون میں بہت ہی سکاراتمک پربھاؤ ڈالے ہیں۔ مرحوم کا سبھاؤ اتینت پوتر اور سادگی سے بھرا ہوا تھا۔ عبادت سے لگاؤ ان کا دیکھنے یوگیہ تھا۔ تہجد ان کی دنچریا تھی۔ آخری دنوں میں جبکہ فالج کے آکرمن کی وجہ سے سوئم چل پھر نہیں سکتے تھے، اس سمے بھی اپنی دنچریا میں تنک بھی انہوں نے انتر نہیں آنے دیا اور اپنا جو میل نرس تھا، جو کیئر ٹیکر تھا، اس کو کہا تھا کہ مجھے فلاں سمے اٹھا کر بٹھا دیا کرو، اور پھر کرسی پر بیٹھ کر نعمت روپ سے تہجد کا آرمبھ کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور لیپ ٹاپ پہ دین کے کام بھی کرتے رہتے تھے باوجود اپاہج ہونے کے۔ مربی سلسلہ نسیم تبسم صاحب کہتے ہیں کہ ہر سمے ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی اور باوجود بیمار ہونے کے دفتر ضرور آتے تھے۔ واقفین زندگی کے ساتھ بھی بہت پیار کرتے، بڑے سمان پوروک ویوہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور درجات بلند کرے، ان کی اولاد کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں ایک اور بھی ہے۔ یہاں زرتشت منیر صاحب ناروے سے لکھتے ہیں کہ آپ دین کی خدمت کے لیے ہر سمے تیار رہتے تھے۔ خلافت سے محبت، شردھا اور وفاداری کا سمبند ہمیشہ ستھاپت رکھا۔ کہتے ہیں جب میں قائد ضلع کی حیثیت سے خدمت کا سامرتھیہ اور سوبھاگیہ پراپت کر رہا تھا تو بڑی اچھے رنگ میں میرا مارگدرشن کرتے تھے، اور ہمیشہ ان میں نے دیکھا کہ ہر امیر کے ساتھ انہوں نے
आज्ञा पालन और सहयोग का अत्यंत उत्तम नमूना दिखाया। अगला जनाजा है मुकर्रमा बुशरा बेगम साहिबा, जो पत्नी हैं ठेकेदार वली मोहम्मद साहब मरहूम की, जर्मनी की, जो 19 जुलाई को 74 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के द्वारा जर्मनी में उनका देहांत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके दादा हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन साहब आफ नाभा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सहाबी थे। बड़ी तहज्जुद की अदायगी में नियमित रूप से नमाज़ों की पाबंद थीं, मेहमान नवाजी करती थीं, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती थीं, माली कुर्बानी में आगे आगे रहती थीं। नेक और श्रद्धावान खातून एक औरत थीं, नेक और श्रद्धावान महिला थीं। खिलाफत से बहुत मोहब्बत थी और आस्था का संबंध था। बचपन से नज़र की कमज़ोरी की वजह से नियमित रूप से कुरान करीम नहीं पढ़ सकती थीं, लेकिन शादी के बाद अपने बच्चों की सहायता से कुछ सिपारे हिफ्ज़ भी किए थे, याद कर लिए थे। MTA पर कुरान करीम की तिलावत सुनने के अतिरिक्त वो खुतबे भी नियमित रूप से सुनती थीं मेरे, और नियमित रूप से दूसरे प्रोग्राम भी सुनती थीं। अल्लाह के फजल से मूसिया थीं। उनके परिवार में उनके बाद 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। एक बेटे शफीकुर रहमान साहब मुबल्लिग सिलसिला मिशनरी इंचार्ज हैं न्यूजीलैंड के, और अतीकुर रहमान साहब आजकल यहाँ वक्फ़ करके हमारे PS के दफ़्तर में, प्राइवेट सेक्रेटरी के दफ़्तर में शोबा रिकॉर्ड में काम कर रहे हैं। मिशनरी इंचार्ज जो हैं शफीकुर रहमान साहब अपनी माँ के जनाजे में सम्मिलित भी नहीं हो सके, तदफीन उनकी यहाँ हुई है। अल्लाह ताला उन्हें भी सकून और सब्र प्रदान करे, और अल्लाह ताला मरहुमा से मग़फ़िरत और रहम का सलूक फ़रमाए, उनकी दुआओं का वारिस बनाए उनकी औलाद को। हजूर फरमा रहे हैं कि नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं इनका जनाज़ा पढ़ाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।